میں نے اس بابرکت دن میں یہ وظیفہ کیا، پھر مغرب سے پہلے اچانک کوئی آیا، 80 لاکھ روپے دیے اور واپس چلا گیا۔ جھوٹ لگتا ہے تو آزما لو، پتہ چل جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کے دن جو شخص بھی 3 بار سورہ اخلاص کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کی تقدیر کو بدل دے گا، اور رب کی بارگاہ سے وہ اپنے ذہن کے اندر، اپنے دماغ کے اندر جو کچھ بھی سوچے گا، جتنا کچھ بھی سوچے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ضرور عطا فرمائے گا، کیونکہ آج کے دن آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ آج کے دن کے حوالے سے ایک ایسا وظیفہ ہے، اس میں اللہ پاک کے ناموں کے وظائف کا ذکر کریں گے، جو کہ 2 ناموں کا ایک وظیفہ ہے۔ اس کو اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ اکابرین کا کہنا ہے آج کے دن میں جو بھی ان اعمال کو کرے گا، جو بھی اس کی حاجت ہوگی، جو بھی پریشانیاں ہوں گی، جو بھی ان کے معاملات ہوں گے، اللہ کے حکم سے اس کے معاملات میں رہنمائی فرمائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بھی ان ناموں کے پڑھنے کی تلقین فرمائی اور فرمایا کہ یہ حضوری کیفیت رکھنے والے نام ہیں، ان کو صبح شام میں ضرور پڑھ لیا کریں۔ اکابرین کا کہنا ہے کہ اگر ان کو اس طرح سے پڑھ لیا جائے گا تو اس میں بے شمار فوائد ذکر کیے گئے ہیں، آپ کو حاصل ہوں گے۔ آپ آج کے دن اس عمل کو کریں۔ مغرب کے ٹائم آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اگر چاہیں تو کسی بھی ٹائم، جو ٹائم آپ کو صحیح لگتا ہے اس ٹائم کر لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں، کسی وقت بھی آپ اس عمل کو کر کے رب کی بارگاہ سے جو بھی لینا چاہتے ہیں، جو بھی دعا مانگنا چاہتے ہیں، ہر دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ بس آپ نے اس عمل کو اس ترتیب کے مطابق کرنا ہے، جو ترتیب، جو طریقہ کار، جو شرائط میں آپ کو بتاؤں گی۔ بڑا قیمتی عمل ہے آپ کو جو دے رہی ہوں۔ اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس کے فیض کو حاصل کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو اول سے آخر تک دیکھنا مت بھولیے گا، کیونکہ یہ ایسا عمل ہے جو ساری زندگی آپ کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دے گا۔ اقبال نے کہا تھا، ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ اگر بندہ اب رب کی بارگاہ میں جھک جائے تو رب اب اس بندے کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا، کسی کے سامنے، اس کے ہزاروں لاکھوں جتنے بھی دشمن ہوں، رب اس کو جھکنے نہیں دے گا۔ ہر میدان میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو فتح عطا فرمائے گا۔ ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا آپ کو۔ اس عمل کے ذریعے رب کی بارگاہ میں پیش ہو جائیے۔ جب بندہ رب کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا ہے، حاضر ہو جاتا ہے، تو رب کی بارگاہ سے پھر وہ اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے، جو مانگتا ہے اس لمحے رب اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ آج کے دن یہ عمل بتانے جا رہی ہوں، جو بھی شخص اس کو کر لے، چاہے وہ کوئی عورت ہے، کوئی مرد ہے، تو ناظرین آپ اس مختصر سے عمل کے ذریعے اپنے دکھوں بھری زندگی کو خوشیوں میں بدل سکتے ہیں۔ مصیبتوں سے نجات مل جائے گی، کیونکہ سورہ اخلاص کی بہت فضیلت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بڑی دیر تک حضور کی خدمت میں رہے۔ یہ صحابی حضور کے پاس رہتے تھے، علم دین حاصل کرتے ہوئے، فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مغرب کی نماز کے بعد 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا، صرف 12 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے گا، اس کی حاجت پوری ہوگی۔ اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف مواقع پر مختلف لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس معبود کی ماہیت اور کیفیت دریافت کی، جس کی بندگی و عبادت کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دے رہے تھے، اور ہر موقع پر آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو جواب میں یہی صورت نازل ہوئی۔ ویسے تو قرآن کریم مکمل طور پر انسانیت کے لیے باعث ہدایت اور رحمت اور شفا ہے۔ قرآن مجید کی ہر آیت کی تلاوت باعث خیر و برکت ہے، اس کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ لیکن احادیث میں قرآن کے بعض مخصوص آیتوں اور صورتوں کے خاص فضائل بیان ہوئے ہیں۔ انہی خاص صورتوں میں سے ایک سورۃ اخلاص ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار برکتیں، رحمتیں اور بے شمار عطیات پوشیدہ ہیں، جو انسان کے دینی اور دنیاوی حالات اور معاملات کو بہتر بنانے اور سدھارنے میں مؤثر طاقت رکھتی ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان فضیلتوں اور رحمتوں اور برکتوں سے بہت سے لوگ ناواقف ہیں۔ 4 آیات پر مشتمل مختصر صورت اپنے اندر کس قدر بے شمار فضائل لیے ہوئے ہے، اس تحریر میں ان فضائل کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس صورت کی شان نزول کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ مشرکین نبی رحمۃ اللہ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے رب کے اوصاف بیان کریں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کر دی۔
اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ حقیقی معبود اللہ ایک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ یہی توحید الوہیت ہے، توحید ربوبیت ہے۔ توحید اسماء و صفات اور توحید کی یہ دونوں قسمیں آیت اللہ الصمد میں موجود ہے، یعنی کہ اللہ بے نیاز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی صفات میں کامل ہے، ایسا کامل کہ تمام مخلوقات اس کی محتاج ہیں، کیونکہ وہی ایک رب ہے اور جس کی طرف سے مخلوق اپنی خواہشات، ضروریات کی تکمیل کے لیے رجوع کرتی ہے۔ بس جہاں ساری دنیا اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے اللہ پر منحصر ہے، وہیں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اسی کو تو ربوبیت، توحید و اسماء و صفات کہتے ہیں۔ لفظ احد اور صمد یہ اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں جو پورے قرآن میں کہیں دوسرے مقام پر نہیں آئے اور نہ ہی ان کا ذکر ہوا ہے، اور یہ دو نام ایسے ہیں، یہ ساری صفات کے عقیدے کی بنیاد ہے۔ احد کے معنی اکیلا اور یکتا، یعنی اللہ تعالیٰ رحمان ہونے میں، رحیم ہونے میں، عالم الغیب ہونے میں، رزاق ہونے میں اور حی القیوم ہونے میں، یعنی سارے ناموں میں اکیلا یکتا ہے۔ لفظ صمد میں کمال کا معنی یہ ہے، یعنی ایسا سردار جو اپنی سرداری میں کامل ہے، کسی قسم کا کوئی نقص اور کمی، یعنی اللہ تعالیٰ رحمان ہونے میں، رحیم ہونے میں، عالم الغیب ہونے میں، رزاق ہونے میں، حی القیوم ہونے میں، یعنی ساری صفات میں کامل ہے۔ اور صمد اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ کوئی اس کے برابر کا ہے، کیونکہ صمد وہ ہوتا ہے جس کا نہ جاف پیٹ ہو، نہ اخاشا، نہ انتڑیاں وغیرہ ہوں، اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی، وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ آپ ان سے کہیے کہ میں اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو دوست بناؤں جس نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا اور جو سب کو کھانا کھلاتا ہے لیکن کسی سے کھانا نہیں لیتا۔ دوسری فضیلت محبت الہی کا حصول ہے۔ محبت و اطاعت الہی ایمان کے لوازمات میں سے ہیں، اور کسی بھی انسان کا عقیدہ توحید اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک انسان اپنے خالق حقیقی کو دنیا کی ہر چیز سے محبوب نہ بنا لے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے کئی ذریعے ہیں جنہیں اختیار کر کے انسان اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر سکتا ہے۔ انہی کے ذریعے میں ایک آسان ذریعہ سورہ اخلاص کی مستقل مزاجی کے ساتھ تلاوت ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر کہیں بھیجا، صحابی کو اس لشکر کا قائد مقرر کیا۔ جب وہ لشکر واپس پہنچا تو انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جس شخص کو سردار بنایا تھا وہ ہر نماز کی قرات کے خاتمے پر سورۃ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ چنانچہ ان کے پوچھنے پر یہ سورۃ رحمان کی صفت ہے، مجھے اس کا پڑھنا بہت ہی پسند ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں خبر دو کہ اللہ بھی ان سے محبت رکھتے ہیں۔ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا آسان اور تیز ترین طریقہ سورہ اخلاص کی مستقل مزاجی کے ساتھ تلاوت ہے۔ تو جو سورۃ اخلاص کی تلاوت پر مداومت اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے اندر لوگوں میں محبوب اور مقبول بنا دیتا ہے۔ وہ ہر ایک کی آنکھ کا تارا بن جاتا ہے، چنانچہ لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اسے دیکھ کر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ لوگوں میں مقبولیت ایک ایسی صفت ہے جس سے بہت سے لوگ محروم ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی دن رات اور صبح شام سورۃ اخلاص کی تلاوت کو معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس سورت کی برکت سے اسے لوگوں کا محبوب اور مقبول ترین انسان بنا دے گا۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر وہ تمام آسمان والوں کو آواز دیتے ہیں کہ فلاں شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر تمام آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد وہ زمین میں بھی اللہ کے بندوں کو مقبول اور محبوب بن جاتا ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی محبت کسی کے ساتھ شامل ہو تبھی وہ لوگوں کے دلوں میں قابل محبت اور عزت و احترام ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا آسان ترین طریقہ سورۃ اخلاص کی مستقل تلاوت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کو جو سورۃ اخلاص سے حد درجہ محبت کی وجہ سے اپنی ہر نماز میں پڑھتا ہے، یہ خوشخبری سنا دو کہ انہیں خبر دو اللہ بھی اس سے محبت رکھتا ہے۔ اور ناظرین، آج میں آپ کو سورۃ اخلاص کا خاص عمل
بتا رہی ہوں، تو آپ کی قسمت کے ستارے بھی آپ کی قسمت کے ساتھ مل جائیں گے۔ اس سے آپ کو ترقی ملے گی، عزت ملے گی، شہرت ملے گی، مقام اور مرتبہ بڑھ جائے گا، کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، کوئی بھی دشمن ہوگا وہ زیر ہوگا، آپ ہمیشہ زبر رہیں گے، ہمیشہ فتح ملے گی، اور اس طرح آپ کا مقصد جائز ہونا چاہیے۔ اور اب مقصد ناجائز ہوگا تو اس کے لیے آپ خود گناہ گار ہوں گے اور اللہ کا وبال آپ پر نازل ہوگا۔ اس لیے کوئی بھی جائز مقصد ہے، شادی کے اندر رکاوٹ ہے، کاروباری مسائل ہے، رزق کی کمی ہے، اس عمل میں اتنی طاقت اور تاثیر ہے کہ رب اس بندے کی ایسی غیبی مدد فرماتے ہیں کہ ساری زندگی اس بندے کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی یا سر جھکانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ رب رزق ہی اتنا عطا کرتے ہیں کہ کسی کے در پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، کیونکہ وہ خود رزاق ہے۔ جو بندہ رب کے در پر حاضر ہو جاتا ہے، رب پہ سارے دردوں سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ تو آج ہم نے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تاکہ ساری زندگی ہمیں کسی کے سامنے جھکنا ہی نہ پڑے، لوگوں کے پاس جانا ہی نہ پڑے اور اسی سے مانگنا پڑے۔ بس رب کی بارگاہ سے آج مانگ لیں، آج مانگنے کا دن ہے۔ میں تو عرض کر رہی تھی کہ جو بندہ یہ عمل کر لیتا ہے پھر اس شخص کی ایسی ہی ہے جیسے لاٹری نکل آئی۔ لیکن آج کل ہم صرف پیسوں پر اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں، عبادت کو تو سمجھتے ہی نہیں، تو ثواب کو کیا سمجھیں گے ہم۔ میں سمجھتی ہوں کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کر لے، اللہ کے ساتھ اس کی محبت جو ہے، اس کا عشق جو ہے وہ حقیقت میں بدل جائے تو رب اس کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے اور بندے کو نواز دیتا ہے۔ پھر رب بھی اس بندے پر ایسا کرم فرماتا ہے کہ بندے کو کسی کے سامنے جھکنے کی نہیں دیتا، کسی کی غلامی نہیں کرنے دیتا۔ بس رب کے بندے بن جاؤ، رب کے دین کے خادم بن جاؤ، انشاءاللہ دنیا میں بھی بہتری ہوگی اور آخرت میں بھی بہتری ہوگی۔ حضور کا فیضان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے حضور کی امت پہ کہ یہ امتی جو نیکی کرے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا دگنا چگنا اس کو اجر مل جاتا ہے۔ تو کیسا وہ رب کریم ہے۔ آج رب کی عبادت کریں، خوب کریں، دل جمی کے ساتھ کریں، یقین کے ساتھ کریں، اور یہ ایسی بارگاہ ہے کہ اسے کوئی مانگنے والا خالی نہیں جاتا، رب کسی کو خالی واپس نہیں لوٹاتا۔ اس سے آپ ضرور رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ تو آپ نے ناظرین کرنا کچھ اس طرح ہے، وظیفہ آپ نے آج کے بابرکت دن میں کرنا اس طرح ہے کہ ان کی بندگی کرنی ہے، اور جب آپ چاہیں اس کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے تو آپ نے 9 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 9 ہی بار درود پاک پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر درود پاک پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی 9 بار پڑھیں گے۔ 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد کہہ دو۔ بات یہ ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے، اللہ صمد، اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے جوڑ کا کوئی نہیں۔ سورۃ زخرف، سورۃ عنکبوت، مومنون، سورۃ یونس، سورۃ بنی اسرائیل اور قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے مشرکین اور کفار سے یہ سوال کیا کہ بتاؤ زمین و آسمان کا مالک کون ہے؟ چاند اور سورج کس کے حکم سے چل رہے ہیں؟ وہ کون ہے جو بلندیوں سے پانی برسا کر مردہ زمین میں ایک نئی زندگی پیدا کر دیتا ہے؟ عرش عظیم کا مالک و مختار کون ہے؟ کائنات میں ہر چیز کس کے حکم سے چل رہی ہے؟ کون سی ذات ہے جس کے تم محتاج ہو؟ یہ دیکھنے، سننے، سمجھنے، سوچنے اور فیصلے کی طاقت کس ذات نے عطا کی؟ زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ فرمایا کہ جب تم دریا یا سمندر کے بھنور میں پھنس جاتے ہو، وہاں بے بسی کے عالم میں ہوتے ہو، تو تم کس کو پکارتے ہو؟ کون تمہاری فریاد کو سنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو اس کائنات کا خالق و مالک و مختار ہے، وہ اس کائنات کا نظام چلانے میں کسی کا محتاج نہیں۔ فرمایا کہ جب تم کسی مشکل میں پھنس جاتے ہو تو ایک اللہ کو ہی یاد کرتے ہو، پھر تم ایک عام زندگی میں الٹے کیوں چل رہے ہو؟ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ کی ذات اور صفات کو بیان فرماتے ہیں تو کفار اور مشرکین مکہ نے بھی آپ سے بہت سے سوالات کیے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ خیبر کے کچھ یہودی آپ کے پاس حاضر ہوئے اور آپ سے پوچھا ابو القاسم
صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرشتوں کو نور سے، حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے اور سڑے ہوئے گارے سے بنایا، ابلیس کو آگ کے شعلے سے، آسمان کو دھوئیں سے، زمین کو پانی کے جھاگ سے پیدا کیا۔ اپنے رب سے متعلق بتائیے جس نے آپ کو بھیجا ہے کہ وہ کس چیز سے بنایا گیا۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اخلاص کی یہ آیت لے کر آئے۔ اس طرح حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی اسی طرح کی ملتی جلتی روایات ہیں جو نقل کی گئی۔ آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کا ایک گروہ جس میں کعب ابن اشرف، حی ابن اخطب بھی شامل تھا، انہوں نے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بتائیے کہ آپ کا رب کیسا ہے جس نے آپ کو بھیجا ہے۔ اسی پر اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص کو نازل فرمایا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے، یعنی اس کا کوئی شریک نہیں، وہی تنہا معبود ہے، سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی چیز میں بھی دوسروں کا محتاج نہیں، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی کسی اعتبار سے اس کے برابر ہے، یعنی اس کا کوئی مثل اور نہ مثال ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مشرکین نے کہا، اے محمد ہمارے لیے اپنے رب کا نسب بیان کیجیے، تو اللہ تعالیٰ نے قل هو اللہ احد نازل فرمائی۔ اس برکت سے اللہ آپ کو آپ کے ہمیشہ کے گناہوں سے محفوظ فرما لے گا۔ اس کے بعد اللہ پاک کے 2 نام یا حیو یا قیوم کی تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر 9 بار درود پاک پڑھیں گے، تو اس کے بعد آپ اپنے مقصد کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے بارگاہ میں دعا کریں گے، یعنی جو آپ کا مقصد ہے، جو آپ دولت چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، آپ اس کا نام لیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، باری تعالیٰ میرا فلاں کام تو نے اپنے ہی فضل سے فرمانا ہے، تیرے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، جو الفاظ آپ رب کی شان میں بہتر کہہ سکیں وہ کہیں۔ اس ترتیب کے ساتھ جب آپ نے یہ سارا کام کر لیا تو سر سجدے میں رکھ کے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی حاجت کا سوال کرنا ہے۔ اس کے بعد سر اٹھا کر اپنے اللہ کی بارگاہ میں آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر، ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف آپ نے دعا کرنی ہے۔ اس عمل کو ضرور آپ نے کرنا ہے، انشاءاللہ دنیا میں جو کچھ بھی آپ مانگیں گے رب کائنات آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ آپ نے ہر روز صبح شام 7 بار سورہ اخلاص کو ضرور پڑھنا ہوگا۔ اس عمل کی برکتیں پھر ہمیں ملیں گی، ساری زندگی رب رزق ختم نہیں ہونے دے گا، اور کبھی بھی محتاجی کا سامنا ہمیں نہیں کرنا پڑے گا، مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کومنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔